آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پولیٹیشین یا کوئی آفیسر یا کوئی طاقتور انسان عوام کے بیچ میں آتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جنتا سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑی رہے، ہر کوئی اس کو سلام ٹھوکے۔ طاقت میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اس چکر میں اپنے فرائض بھول جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی جی حضوری کرے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ عوام میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو ان کو ان کی اصلی جگہ دکھا سکیں تو کیا ہی بات ہے۔ اسی سے متعلق پیش ہے ایک کہانی۔ ایک درویش نے ایک ریگستان میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ ایک بار ایک بادشاہ کا قافلہ وہاں سے گزرا۔ اب درویش ٹھہرا ایک بے نیاز انسان جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی سروکار، اور قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ اس میں بھی ایک طرح کی بادشاہی ہے۔ تو اس لیے اس درویش نے نہ ہی بادشاہ کی طرف کوئی توجہ دی اور نہ ہی اس کو دیکھ کر سر اٹھایا۔ اب چونکہ بادشاہ میں شان و شوکت اور جلال ہوتا ہے اس لیے بادشاہ کو یہ بات کھل گئی۔ اس نے کہا کہ چتھڑوں میں لپٹے ہوئے فقیر جانوروں کی مانند ہیں، نہ ہی ان میں کوئی اخلاق ہے اور نہ ہی کوئی ادب۔ اس پر وزیر بادشاہ کے کہنے پر اس درویش کے پاس گیا اور بولا، اے محترم، زمین کا اتنا بڑا بادشاہ تمہارے پاس سے گزر رہا ہے اور تم نے نہ ہی اسے کوئی تعظیم دی اور نہ ہی ادب کا کوئی فرض ادا کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ درویش نے جواب دیا، اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ اس شخص سے خدمت کی توقع رکھے جو تم سے کسی چیز کا طالب ہو، اور یہ بھی جان لو کہ بادشاہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ لوگ بادشاہ کے ماتحت۔ سرکار جنتا کی سیوا کے لیے بنتی ہے تو جنتا مالک ہوئی نا۔ بھیڑیں چرواہے کی خدمت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ چرواہا ان کی دیکھ ریکھ کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بادشاہ کی شان بلند ہے لیکن بادشاہ بھی غریبوں کا چرواہا ہی ہے۔ آج تم ایک آدمی کو دولت کے بنا پر غرور میں مبتلا دیکھتے ہو اور دوسرے کو مصیبت سے دل شکستہ۔ کچھ دن ذرا صبر کرو یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس غرور برے اور احمق سر کو کھا لے۔ جب تقدیر کا لکھا ہوا حکم نافذ ہوتا ہے تو حاکم اور محکوم کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مرے ہوئے لوگوں کی خاک کو الٹ پلٹ کر کے دیکھے تو وہ غریب اور امیر کی خاک میں فرق نہیں کر پائے گا۔ یہ باتیں بادشاہ پر بہت اثر انداز ہوئی اور وہی ہر کہانی کی طرح اس نے اپنے انداز میں پوچھا، مجھ سے کچھ مانگو۔ درویش نے جواب دیا، میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ آپ مجھے دوبارہ تکلیف نہ دیں۔ پھر بادشاہ نے کہا، اچھا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ درویش نے جواب دیا، جب تک یہ دنیاوی نعمتیں، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ تخت و تاج تمہارے پاس ہیں، ان کا خیال رکھو، کیونکہ دولت اور سلطنت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ آج تم شہنشاہ ہو، کل کو کوئی دوسرا شہنشاہ آئے گا۔ راحت اندوری کا شعر ہے، آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ خیر، آج کی دنیا میں بادشاہت تو لگ بھگ ختم ہو چکی ہے، لیکن 5 سال کے لیے چنے ہوئے حکمران بھی خود کو بادشاہ سے کم نہیں سمجھتے۔ اور لائٹر نوٹ، اگر وہ درویش آج کے دور کے انڈیا میں ہوتا تو اس پر سیڈیشن وغیرہ کا کوئی کیس لگ چکا ہوتا۔ بہرحال سرکار میں موجود لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس بادشاہ کی طرح کرٹیسزم کے لیے اپنا دل بڑا رکھیں اور بہتری کے لیے راہیں کھولیں۔